الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی محفلوں میں جب حاضر ہوتا ہوں نا تو آپ کی محفلیں جو ہے نا وہ بڑی شاندار ہیں. ایک تو ان کا ترا امتیاز پتہ کیا ہے، یہ رسمی محفلیں نہیں ہیں آپ لوگوں کی. ہمارے ہاں جو محافل میلاد ہے نا وہ رسم بن چکی ہے. بہت جگہ پر محفلیں اٹینڈ کرتا ہوں میں، لیکن جو آپ لوگوں کا ماحول ہے نا سادہ، بہنیں بھی میری بیٹھی ہوتی ہیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے، لیکن نا ہم کسی میں لالچ نہیں ہوتا. یہ بڑا یعنی اخلاص جتنا ہوگا نا، اخلاص اللہ تعالیٰ کو آپ اتنے محبوب ہوتے جائیں گے. اگر ہم لالچ رکھیں گے نا تو وہ پھر ہمیں چیز تو مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر اجر، اس میں کمی عطا فرما دے گا. ایک بات تو یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح ایمان ہے نا، ایمان وہ ایمان جو ہے نا وہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سے نعت مصطفیٰ سے اور محفل میلاد سے یہ ایمان تازہ ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. اور یہ بڑا شاندار کام ہے جو آپ کرتے ہیں نا محفل، بہت شاندار کام ہے. اب آئیں، میں نے جو تلاوت قرآن مجید کی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کی 13 نمبر آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، اس طرح مان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. اب وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جی ان جیسا ایمان لے کے آؤ. ان لوگوں کا ایمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، وہ ایمان، ان کا ایمان آئیڈیل ہے، ان کا ایمان ایک نمونہ ہے آپ کے لیے، ان کا ایمان ایک مثالی ہے، اور ان کا ایمان اتنا عظیم ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن میں ان کے ایمان کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا فرما دی ہیں. اب وہ لوگ کون تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، سعد بن وقاص ہیں، طلحہ بن عبداللہ ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہے، سعید بن زید ہیں. یہ تمام حضرات، عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال ہیں. تو یہ سارے حضرات جو ہے نا یہ ایک مثالی ایمان رکھتے تھے. ان میں جو میں چند لمحوں کے لیے آپ کی 5-10 منٹ میں گفتگو کو سمیٹوں گا، جو ایک ہستی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آج بطور برکت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کے لیے، آپ کے دلوں میں مزید جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھڑکائے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روم روم میں بس جائے. اچھا، ان کا نام ہے حضرت انس بن مالک. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے نا، تو اس ہجرت سے آپ یاد رکھیں، ہجرت کی ہے آپ نے 53 سال کی عمر میں، مکہ 53 سال تک رہے ہیں، یعنی کہ اس سے 10 سال قبل، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 43 سال تھی، اس وقت انس بن مالک پیدا ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب یہ 10 سال کے ہوئے نا تو حضور نے ہجرت کر کے تشریف لے آئے. ان کی والدہ کا جو نام ہے وہ ہے ام سلیم، جسے سلیم لکھتے ہیں نا، سلیم، لوگ اس کو ام سلیم پڑھتے ہیں، وہ سلیم نہیں ہے. عربی اگر آپ کوئی بندہ جانتا ہو نا تو وہ ہے ام سلیم، ام سلیم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں امہات المومنین کی خادمہ تھیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلیم نے، والدہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، 10 سال کے یہ بچے تھے اس وقت، خدمت کے لیے ان کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. آپ نے 10 سال تک خدمت کی ہے، یاد رکھیں آپ. 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی
زندگی جو ہے مدینہ کی زندگی جو 10 سال گزاری ہے، پھر اس کے بعد آپ کا وصال صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب سے آخری صحابی ہیں جو کتنے آخری صحابی تھے، اور ان کی عمر کر لیں 103 سال کے قریب ہے۔ اب میں 2-3 واقعات بتا کے ان کی محبت کا میں بیان کرنے لگا تاکہ آپ کو انفارمیشن بھی اور ہمیشہ یاد بھی رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا، اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ جو ہے نا اس کی بات ہونے لگی ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب تیرا جو اخلاق ہے نا وہ پوری کائنات میں سب سے عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے اخلاق۔ اچھا اس اخلاق کی بات دیکھیں کہ کسی نے پوچھا کہ اے صاحب، تابعین نے پوچھا، تابعین کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کی صحبت میں مسلمان تھے، صحابہ اکرام سے دین سیکھتے تھے لیکن انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے براہ راست ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تابعی کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی لیکن حضور سے ملاقات نہ ہو سکی۔ صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کو تابعین کہتے ہیں، اور تابعین کی صحبت میں رہنے والے جنہوں نے صحابہ کی صحبت نہیں اختیار کی تھی ان کو اتباع التابعین کہتے ہیں یا تبع تابعین کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب تابعین نے سوال کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو تھی آپ کو کیا کیا موقع پیش آئے کہ آپ حضور کی خدمت میں رہتے تھے؟ وہ کہنے لگے جی کہ بے شک میں حضور کا خادم ہوں، آج بھی خادم ہوں اور خادم تھا، خادم ہوں اور خادم رہوں گا۔ حضور کا اخلاق اتنا اچھا تھا، خدمت کے لیے والدہ نے مجھے رکھا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ذات اور اتنی محبت کرنے والی ذات کہ ام المومنین کھانا پکا رہی ہوتی تھی، یعنی کہ روٹی پک رہی ہوتی تھی، توے سے اتر رہی ہوتی تھی، اور میں اس انتظار میں ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا وہ ڈال دیں تو میں فوراً حضور کی خدمت میں کھانا پیش کر دوں۔ ابھی روٹی جیسے ہی اترتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی سے فوراً اٹھتے تھے اور سالن ڈال کے روٹی ڈال کے تو فوراً میرے آگے رکھے، انس بیٹا پہلے تو کھا لے۔ یہ دیکھیں کہ یہ سردار سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، ان کی شفقت دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اب ایک اور واقعہ ہے جو حضرت انس بن مالک میں، یہ مشکاہ شریف میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غریب صحابی تھا، اسے دعوت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے غریب ہو امیر ہو دعوت ٹھکراتے نہیں تھے، جو بھی دعوت پہ گھر بلاتا آپ چلے جاتے، کبھی نہیں آپ دیکھتے تھے کہ اس کا گھر کچا ہے، بیٹھنے کے لیے کھجور کی چٹائی ہے، کوئی بڑا مخمل کا گدا نہیں ہے، نہیں، آپ قبول فرما لیتے تھے۔ اور وہ درزی تھا، غریب تھا، اسے دعوت کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس بن مالک آپ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے بڑی محبت سے جو اس کی توفیق تھی درزی کی، صحابی کی، اسے کدو پکایا، کدو شریف، کدو پکا کے، اور کدو بھی اس کو یعنی کہ اس دور میں قلت بہت تھی اناج کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں امت میری سونے کا پہاڑ یعنی کہ احد کے پہاڑ جتنی بھی خیرات کرے گی نا، لیکن جو میرے صحابہ نے ایک مٹھی جو خیرات کی ہوگی نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت اناج کی بہت قلت تھی، غربت بہت تھی، اس لیے ان کا غربت میں جو ہے خیرات کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی کیفیات یہ تھی خیرات کی کہ روزہ رکھا ہوتا تھا اور اگر کھجور ہے تھوڑی سی یا تھوڑا سا اناج، ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو فقیر آ گیا ہے تو خود پانی سے افطار کر لیا اور ان کو جو نا وہ عطا فرما دیا۔ یہ خیرات تھی کہ پانی سے 3 دن تک پانی سے افطاری ہو رہی ہے، اور جو گھر میں تھوڑا سا جو اناج ہوتا تھا وہ غریب کو، قیدی کو، فقیر کو دے دیا۔ اب یہ تھا ان کا۔ اب ایسی خیرات ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم آج سونے کا پہاڑ بھی دے دیں نا تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ نے جو مٹھی پر جو دیے نا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی امت۔ اچھا اب دیکھیں کہ اس صحابی نے تھوڑا سا کدو کہیں سے ایک ملا ہوگا اسے پکایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوربے والا کدو، شوربے والا، اور اس میں اس کی جو سلائسز کہتے ہیں، اس کے جو ٹکڑے تھے وہ چند ایک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب نوش فرما رہے ہیں تو آپ
ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا تو کدو شریف کے ٹکڑے جو ہے نا وہ آپ نوالے سے ڈھونڈ کے تو وہ بڑے شوق سے تناول فرما رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جب میں نے دیکھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کدو کو ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں تو میں پہلے ہی ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضور کی خدمت میں ایسے پیش کرنا شروع کر دیا کہ حضور کو ڈھونڈنے کی یعنی کہ وہ تکلیف نہ کرنی پڑی. میں پہلے ہی محبت میں حضور کی محبت میں نے وہ ٹکڑے پیش کرنے شروع کر دیے. پہلے نکالتا تھا تو میں حضور کو پیش کرتا تھا. تو حضور بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور بڑی محبت سے وہ نوش فرما رہے تھے. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ بس میں نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے محبت ہے تو اس دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی ہے. یعنی کہ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اس سے محبت کرنا عین صحابہ کا یعنی کہ سنت ہے. اب آگے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے ان کو کھانا جب کھلایا تو کھانے کے بعد ہوتا ہے نا آدمی ٹاول پیش کرتا ہے ہاتھ صاف کرنے کے لیے مہمان کے لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظیم مہمان کون ہو سکتا ہے. تو انہوں نے نا دسترخوان صاف سے ایک دسترخوان کپڑا لیا, دسترخوان جس کو ہم کہتے ہیں, وہ دسترخوان حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہاتھ صاف کرنے کے لیے. حضور اس سے ہاتھ صاف کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ صاف کر لیے. اب یہ واقعہ مسنی شریف میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں. وہ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ وہ جو دسترخوان تھا نا وہ ہم نے اس کو سنبھال کے تبرک کے طور پر رکھ لیا برکت کے لیے. اب اس کو ہم دھوتے نہیں تھے. کیسی عجیب بات ہے, سنیں ذرا, اس کو دھوتے نہیں تھے. ہم کیا کرتے تھے کہ اگر 10 دن کے بعد, اور وہ ظاہر ہے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ 93 سال 93 ایئرز بعد میں زندہ رہے ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں کہ اس دسترخوان کو ہم دھوتے نہیں تھے پانی سے. جب بھی اس پر 20 دن کے بعد مہینے کے بعد کوئی گرد پڑتی, بعد میں اس کو ہم استعمال تو نہیں کرتے تھے لیکن آہستہ سے گرد پڑتی یا کوئی داغ لگ جاتا تو اس میں ہم آگ میں تندور میں ڈال دیتے. کیا کرتے, تندور میں ڈال دیتے, اور کیا ہوتا کہ جو تندور جو تھا اس کی آگ جو تھی دسترخوان کی میل مول کو وہ جلا دیتی, لیکن جس دسترخوان کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک چھوئے تھے آگ اس کو چھو نہیں سکتی تھی. وہ دسترخوان صاف ہو جاتا, ہم اس کو نکال لیتے. اب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں اگر دسترخوان کو حضور نے چھوا ہے تو آگ اس کو نہیں جلا سکی, اور وہ امتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے گناہ گار بے شک ہے, اگر اس کے دل میں ذکر مصطفیٰ ہے اور محبت مصطفیٰ ہے اس کو جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی. یہ بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑی عظمت ہے یہ جو آپ محفل میلاد کرتے ہیں. آخری واقعہ بیان کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں. اب یہ جو واقعہ ہے بڑی محبت کا واقعہ ہے اور بڑا سننے والا ہے, ایمان اس سے تازہ ہو جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی جو آپ اپنے استعمال میں رکھتے تھے چلتے ہوئے. ٹھیک ہے, میں نے حضور سے ایک دن سوال کیا کہ میرے آقا یہ چھڑی مجھے ہی عطا فرما دیں, عنایت فرما دیں. حضور نے وہ چھڑی عطا فرما دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس وقت 16-17 سال کے ہوں گے, کیونکہ 20 سال کی عمر تک پہنچ چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو وہ چھڑی میں نے لے لی. اب جب چھڑی لے لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا کچھ عرصے بعد. اب وہ 80 سال 83 سال 90 سال زندہ رہے ہیں تو وہ چھڑی کو پتہ کیا کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے وہ عصائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت محمد مصطفیٰ کی جو چھڑی تھی اصل وہ معمولی چھڑی نہیں تھی, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے استعمال میں رکھا ہوا تھا. حضور کے دستان مبارک نے کئی مرتبہ اس چھڑی کو چھوا ہوا تھا. حضور کے یعنی کہ وہ نورانی ہاتھوں کے استعمال میں رہی تھی. اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ چھڑی معمولی چھڑی نہیں ہے. اب اس چھڑی کو ہر وقت سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, چلتے پھرتے سینے سے لگائی ہوتی. اور انہوں نے وصیت پتہ کیا کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت یہ کی کہ آپ نے جو بھی وارث تھے ان کو وصیت یہ کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں, اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں,
مجھے جب آپ نہلا دیں، کفن پہنا دیں اور جب قبر میں لٹا دیں، اور یہ چھڑی جو ہے نا یہ میرے سینے کے اوپر کھڑی ہے۔ اور یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ جب ہم قبر میں کوئی اور چیز نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ پھولوں کے ہار بھی اندر نہیں رکھ سکتے، باہر قبر پہ ڈال سکتے ہیں، قبر کے اندر کوئی لوہے کی چیز، لکڑی کی چیز ایکسٹرا وہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اب جب وصیت کر دی اور شریعت کا مسئلہ تھا کہ کوئی چھڑی آپ قبر میں نہیں رکھ سکتے، اور یہ صحابہ کرام نے جس جماعت کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا، تربیت کی ہوئی تھی، اس کو جیسے میں نے بولا تابعین، تو یاد رکھیں امت مسلمان میں سب سے معتبر جو ہے جماعت وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، نبیوں کے بعد سب سے عظمت والی۔ اس کے بعد حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ سب سے جو میرا کرنا نا، میرا زمانہ سب سے افضل ہے، اس سے کم افضل جو میرے بعد کا زمانہ ہے یعنی کہ تابعین کا، اس کے بعد اس سے کم جتنا زمانہ حضور کے زمانے سے، حضور کے ظاہری یاد کی زندگی سے دور ہوتا جائے گا وہ کم افضل ہوتا جائے گا۔ اس لیے باسی روٹی جب بھی اس کو شوق سے کھایا کریں کہ وہ حضور کے زمانے سے ایک دن زیادہ قریب ہوتی ہے، آنے والا دن دور ہوتا ہے، اس کی باسی روٹی سے محبت کیا کریں کیونکہ وہ ایک دن پہلے قریب ہوتی ہے، حضور کے زمانے سے قریب ہوتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں گے اس وقت تابعین کا زمانہ تھا اور بہت بڑے بڑے جلیل القدر تابعین اور علماء تھے، جیسے کہ محمد بن سیرین بڑا مشہور، یہ تابعین کے امام تھے۔ اب جب حضرت انس بن مالک کو دفنایا جانے لگا تو باقاعدہ ان سب نے ان کو دفنانے کے بعد چھڑی وہاں رکھ دی، اور چھڑی کیونکہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ یہ چھڑی معمولی نہیں تھی، یہ وہ چھڑی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتی تھی۔ اس لیے سب نے اس صحابی رسول کی محبت کو اور اس چھڑی، مقدس چھڑی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو قبر میں ان کے ساتھ دفنا دیا۔ تو میاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جو ہے نا وہ ایک بڑا مصرع بولا ہے محبت رسول کے حوالے سے، اور جو یہ حضرت انس بن مالک کا جو یہ کیفیت ہے کہ چھڑی کے ساتھ محبت اور پھر قبر میں چھڑی کو رکھنا، تو یہ جب بھی زندہ تھے جب بھی یہ بتاتے تھے چھڑی کو سینے سے لگا کے کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کی یہ محبت جو سینے میرے میں ہے، آپ کی ہر چیز سے مجھے محبت ہے جس طرح چھڑی سے محبت ہے۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چٹے رنگ دا بادام ہو سی، چٹے رنگ دا بادام ہو سی میرے آقا، جوندیاں بھی تیریاں مویاں مٹی بھی غلام ہو سی۔ تو انہوں نے یہ چھڑی اپنی قبر میں رکھ کے یہ یعنی کہ ظاہر کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے شک قبر میں چلا گیا ہوں، لیکن اس قبر میں جانے کے بعد میری مٹی بھی جو ہے نا، مٹی بھی وہ آپ کی غلام ہے۔ تو یہ بہت بڑا یعنی کہ ترا امتیاز ہے آپ لوگوں کا کہ آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کراتے ہیں اور اس میں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ذکر مصطفیٰ میں ہی موت عطا فرمائے، اور ذکر مصطفیٰ میں ہی ہم قبر سے اٹھیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے، حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے، حضور پر درود بھیجتے ہوئے ہم حشر میں بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام